آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹی وی 74 خبر شامل کرتے ہیں۔ صوبائی مشیر سید نجمی عالم کا ایم کیو ایم کے بیانات پر دو ٹوک رد عمل، حقائق کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل صبح کراچی شہر کی قرآن دادی سے نکلی ہوئی سیٹوں کے والی جماعت نے ایک پریس کانفرنس کی اور پیپلز پارٹی پہ بہت بڑے بڑے الزام لگائے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ آئیں ہم بھی تحقیق کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، بنالی کمیٹی کے ہمارے دور میں کیا غلط کام ہوا، اور وسیم اختر اور مصطفیٰ کمال کے دور میں جو کھیل کے میدان بنا کے آپ نے شہیدوں کے نام پہ گھر بنا دیے، کس قانون کے تحت بنائے۔ کلفٹن پر ایک روڈ تھی جو آگے سے ڈیڈ اینڈ تھی، وہ آپ نے اپنی جو نام نہاد خدمت خلق ہے کیا تھی وہ اس کے نام پہ دی گئی، اور اس کے بعد اس کو 1 روپے گز پہ الاٹ کی گئی، اور اس کے بعد کروڑوں روپے میں 7 والے بنگلے کو بیچ دی۔ اور ستار صاحب یہ سب آپ کے ہاتھ سے ہوا تھا، تاریخ ہے، جب چاہیں میں اس کے ثبوت دے سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے صرف اس شہر کو تباہی دی، اور اگر آپ کو اتنی ہی وہ تھی، اپنی فالوئنگ سمجھتے ہیں تو بلدیاتی الیکشن لڑ لیتے ہیں۔ اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اگلی دفعہ پھر نہ بھاگیے گا۔ آپ 2 دفعہ تاریخ میں بلدیاتی الیکشن سے بھاگ چکے ہیں، ایک 2001 میں اور ایک پچھلے والے میں آپ بھاگ گئے، الیکشن نہیں لڑے، کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ یہاں پر بندوق کے ذریعے ووٹ نہیں لے سکیں گے، تو آپ ایسے الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں، یا پھر ایسے الیکشن میں آتے ہیں جہاں پہ قرآن دادی سے نام نکلیں۔ آپ اس میں سارے ہیں۔ آپ نے للی روڈ برج کا خاص طور پر ذکر کیا 2 دفعہ۔ اتفاق سے وہ میری یونین کونسل میں آتا ہے، اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں۔ اس میں کوئی جگہ کسی کو الاٹ نہیں کی گئی ہے، دکانیں ہیں جو کے ایم سی نے کرائے پہ دی ہوئی ہیں، اور یہ بھی جب للی روڈ برج بنا تھا تو اس سے پہلے وہاں کے ایم سی کی دکانیں تھیں، تو ہائی کورٹ نے، وہ لوگ دکاندار ہائی کورٹ گئے تو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کو پل کے نیچے دکانیں دے دی جائیں۔ اس پل کے نیچے وہ کرایہ دار ہیں۔ ایک پلے ایریا ہے جو میں نے بنایا تھا کہ وہاں پر صفائی کے لیے، اور آج وہاں پر ایک سستا جم چل رہا ہے علاقے کے نوجوانوں کے لیے۔ ایک میری یونین کونسل کا دفتر ہے، ظاہری بات ہے جب تک میں ہوں وہ میرے رہے گا، اس کے بعد وہ کسی اور کو، اگر کوئی اور الیکٹ ہو کے آیا چیئرمین تو اس کو، تو اپنی معلومات کو درست کر لیا کریں کہ آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ للی روڈ کے نیچے کے ایم سی نے جگہیں بیچ دی ہیں۔ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مثبت سیاست کی طرف آئیں، آپ وہ کام کریں جس سے کہ اگر آپ کو کراچی سے ہمدردی ہے، یہ جو بات کہ 1970 تک وفاق کے اس میں تھا تو تھا، یہ 1970 نہیں ہے، یہ 1965 نہیں ہے، یہ 2026 ہے۔ اور وفاق کے انڈر میں ہونے کی جو آپ کر رہے ہو، صرف اپنے بوٹ پالش کر کے کہ بھائی ہمیں کوئی موقع دے دو، اور اگر آپ نے کہا کہ کامران ٹریسوری کو ہٹایا تو آپ لوگ احتجاج کرتے، شہباز شریف صاحب سے کہتے کہ اگر ہمارا گورنر نہیں لگے گا تو ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ آپ تو اوبیڈینٹ پرانی تنخواہ پہ کام کرنے بیٹھ گئے۔ یہی آپ کی حقیقت ہے کہ آپ پرانی تنخواہ پہ ہمیشہ کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے عوام کو ورگلائیں نہیں، پیپلز پارٹی بہت بڑے بڑے کام کر رہی ہے شہر میں اس وقت، اور آپ جو K4 کا کریڈٹ آپ لیتے ہیں، وہ سندھ گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ پہ دباؤ ڈال کر، ہمارے سینیٹر وقار مہندی نے اپنے سینٹ میں شور کر کے وہ پیسے کیے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو کمپلیٹ کر کے کراچی کے عوام کو دیں گے۔ آپ صرف اور صرف نفرت پھیلانا جانتے ہیں۔ آپ کا ماضی بھی سارے شہر کو پتہ ہے کہ ہمارے تعلیم کا نظام تباہ کر دیا آپ نے، ہمارے کھیل کے میدان تباہ کر دیا آپ نے، اردو بولنے والوں کو، کہ بچے جو پڑھائی میں ہمیشہ آگے ہوتے تھے، سب سے پیچھے کر دیا آپ نے، ان کے ہاتھ میں بندوقیں دے کر، ان کو غلط راہ پہ لگا کر۔ اور اگر آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہے، آج آپ کہتے ہیں کہ ہمارا پرانی این پی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو صرف ایک دفعہ بیان دے کر دکھائیں کہ الطاف حسین قاتل تھا، اس نے یہ قتل عام کرائے۔ یہ ساری حقیقتیں آپ اپنے منہ سے بولیں تو میں مانوں گا،
کہ آپ واقعی الگ این پی او میں، ورنہ میں آپ کو اس کا ڈپلیکیٹ کہوں گا. الطاف حسین کی این پی او کا کہ وقتی طور پہ آپ کو سامنے کر دیا ہے، کل وہ آئے گا تو آپ پھر اس کے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے. ایک دفعہ الطاف حسین کے خلاف بیان دے کر دکھائیں تو میں مانوں کہ آپ نئی این پی او میں ایسا نہیں ہے. آپ سے ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ بے بنیاد الزامات لگا کر، بے بنیاد چیزیں کر اور وہ جو ہل پاک کا معاملہ ہے وہ پہلے ہی KMC رکوا چکی تھی کام. اور ہاں، اگر کسی افسر نے غلط دیا ہے تو اس کے خلاف بالکل کارروائی ہوگی، اس میں کوئی نہیں بچے گا اگر کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. لیکن آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی یہ کام کر لیں. ہم ان کو کر دیتے ہیں. آپ نے TP2 میں جو لوگوں کو بسا کے کراچی کا سب سے بڑا ٹریٹمنٹ پلانٹ تباہ کر دیا مصطفیٰ کمال صاحب نے، صرف الیکشن میں اپنے ووٹ اس حلقے میں رکھنے کے لیے کہ وہ حلقہ آپ ہار جاتے ہیں تھوڑے سے ووٹ سے، یا تو آپ نے کہا کہ ان ووٹروں کو یہیں رکھیں، ورنہ اگر ان کو لانڈی کرنگی بھیج دیں گے تو یہ حلقہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. پولیٹیکل بنیاد پہ آپ نے یہ کیا، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کراچی کا سب سے بڑا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگ پا رہا. آئیں کراچی کی خدمت کریں، زبانی نہیں حقیقی طور پہ. شکریہ.